ایصال ثواب اور خیر و برکت دے واسطے منعقد کر رہے نے، اور لیٹی دے جملہ پروگرامہ دے اندر نوجواناں دی تنظیم انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگرم عمل ہوندی ہے۔ دوستو، جتھے نوجوان لوگ سینما اور فلماں دی زینت بنن، اتھے جڑے نوجوان اپنے آقا دی محفل سجاندے نے، اہتمام کردے نے، شرکت کردے نے، کسے اعتبار دے نال حصہ لیندے نے، او جوان انہاں دی جوانی قابل صد سلام ہے۔ دعا ہے اللہ کریم انہاں تمام دوستانوں دین دنیا دیاں سعادتاں عطا فرمائے۔ دوستان ذی قدر، لیٹی دا سالانہ جلسہ اج میری گفتگو دا موضوع ہے کہ قرآن کریم دی موجودگی دے اندر کیا حدیث پاک دی ضرورت ہے یا نہیں۔ وقت گزرن دے نال نال امت دے اندر جڑے فتنے پیدا ہو رہے نے اور ہوئے نے، انہاں چوں ایک فتنہ یہ بھی ہے جڑا یہ گل لوگاں دے ذہن چ بر کردا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، مزید کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیو، اسی اہل سنت والجماعت الحمدللہ تعالی ساڈے عقائد تو لے کے ساڈے اعمال تک ہر چیز اندر اعتدال موجود ہے، عدل موجود ہے۔ عدل دا معنی وضع الشیء علی موضعہ، عدل دا معنی ہے کسی چیز نو اس دی اصل جگہ تے رکھنا۔ الحمدللہ عقائد تو لے کے اعمال تک ہر چیز نو اپنی جگہ تے رکھ کے منن اور کرن دی سعادت اللہ نے اہل سنت والجماعت نو عطا فرمائی۔ برادران ذی قدر، چونکہ تسی کافی دیر دے بیٹھے ہو، لہذا ڈائریکٹ میں اپنے موضوع تے گفتگو شروع کردہ۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوق تے خاص مہربانی کردے ہیں، انہاں دی رہنمائی واسطے ایک کتاب نازل کیتی ہے، اس کتاب دا نام ہے قرآن حکیم۔ دوستان ذی قدر، قرآن کریم عربی زبان دے اندر ہے، اور دھیرے دھیرے گریجولی تقریباً 23 سالاں دے اندر قرآن دا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہویا، اور یہ بنیادی ہدایت دا منبع ہے دین اسلام دا۔ ای وجہ کہ ساڑے سارے اصول قرآن کریم چو ماخوذ نے، اساں سارے اصول قرآن چو کٹ دیاں، لیکن ایک بڑا عجیب جہا سہانا نعرہ لگتا ہے کہ جی حدیث پاک بعد دے وچ جمع کی گئی ہے، ادھا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ دوستان ذی قدر، نہیں، اگر اسی خود قرآن نو پڑھیے تو قرآن سن دسدا ہے کہ قرآن دے نال نال مصطفیٰ کریم دے فرمان دے بغیر دین مکمل، بولو دین مکمل۔ چند آیات میں پیش کردہ سمجھان دی کوشش کروں گا، اگرچہ پڑھے لکھے طبقے واسطے اس موضوع دے اتے بڑی اتھینٹک، انتہائی مضبوط اور مختصر کتاب میرے سیدی ضیاء الامت مفسر قرآن حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب دی کتاب سنت خیر الانام بہترین کتاب ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اور ایم اے دے پشاور یونیورسٹی اندر نصاب اندر بھی شامل ہے، مطالعاتی طور پہ سب یونیورسٹی اندر شامل ہے۔ وہ کتاب اگر پڑھی جائے علماء، فضلاء، اہل علم، بڑی مضبوط کتاب ہے۔
لیکن میں بڑے آسان پیرائے دے اندر تواڈے سامنے اپنے موضوع دے اتے چند گلاں عرض کرانگا. اور اے فتنہ کہ جیڑا حدیث دا انکار یا عموماً یہ آکھیا جاندا کہ اے حدیث قرآن نہ ٹکراندی ہے، کیا محض جذبات اندر اتنا کہے کہ انسان ذمہ داری تو دا برا ہو جاندا یا اودی کوئی اور بھی ذمہ داری؟ دوستان ذی قدر، اللہ کریم نے فرمایا، پہلی آیت کریمہ سنو، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کریم فرماندے نے اے میرے محبوب مکرم، اساں نے تواڈی طرف قرآن نازل کیتا ہے. کی نازل کیتا؟ جیڑا اللہ نے نازل فرمایا اور جس نزول دا ذکر اس آیت پاک اندر ہے وہ کی یہ بولو قرآن. الذکر، قرآن کریم دا ایک نام ذکر بھی ہے، بولو کی ہے؟ جس طرح دوسری آیت دے اندر آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ذکر یعنی قرآن اساں نے ہی نازل کیتا ہے، اساں اس دی حفاظت کرن والے ہاں. بار بار قرآن پاک دے اندر قرآن دا اے نام ذکر بھی آیا. فرمایا اے حبیب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اساں نے تواڈی طرف اس ذکر قرآن نو اتاریا. کیوں اتاریا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیو اس چیز نو جڑی لوگاں دی طرف نازل کیتی گئی ہے. گویا خود رب کریم نے قرآن کریم دے نزول دا مقصد بیان کیتا. فرمایا محبوب مکرم اساں نے تواڈے تے قرآن کیوں نازل کیتا؟ گویا اتھے قرآن دی حیثیت اور صاحب قرآن دی حیثیت دا تعین ہویا. دسیا میرے نبی دی حیثیت کی ہے. فرمایا قرآن اساں نے نازل کیتا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ بیان فرما دیو لوگاں واسطے. کہ علماء نے فرمایا آیت دے اندر دو چیزاں دا بیان ہے، ایک قرآن دا اور ایک بیان قرآن دا. ایک قرآن اور ایک بولو ایک. فرمایا اساں نے تہاڈی طرف قرآن نازل کیتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کر دیو. تے جیڑا حضور بیان کرن گے وہ قرآن تو علاوہ ہوئے گا نا. سمجھ آ رہی ہے گل؟ دوستان گرامی قدر، جناب جبریل امین اللہ دی بارگاہ چو قرآن کریم لے آ رہے نے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب انہوں قرآن بیان کر کے دسو. اس تو پہلی گل پتہ چلی اگر ڈائریکٹ قرآن برائے قرآن سمجھ آ جاندا ہوندا تے رب قرآن بیان کرن والی ذات نو نہ بھیجدا. حالانکہ دوستو اللہ دی قسم قرآن بعد وچ آیا ہے، قرآن بیان کرن والی ذات پہلے آئی ہے. گل اس طرح قرآن کریم دا نزول کدوں شروع ہویا؟ جدو تواڈے میرے آقا مولا دی عمر مبارک 40 سال ہے اور حضور نبی رحمت انہاں دے اندر موجود نے. پھر قرآن آیا. دوستان گرامی قدر، اللہ نے قرآن نازل کیتا اور فرمایا میرے سونے میں اس واسطے قرآن نازل کر رہا تسی قرآن نو بیان کرو. گویا پتہ چلیا اللہ دی بارگاہ چو دو چیزاں نے، ایک قرآن ہے، ایک بیان قرآن ہے. ایک قرآن بیان کرن والا ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے، اور اس قرآن دا جیڑا بیان ہوئے گا اسے دا نام مصطفیٰ دا فرمان ہے. بولو اسے دا نام حضور دا، اور حدیث پاک اسے دا نام ہے جو حضور بیان کر دینے اور حضور خود بیان کرن والے ہیں. تے برادران گرامی قدر، قرآن دی اس آیت تو بھی پتہ چلیا
کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک نال بیان قرآن نہ ہوئے. بول بیان قرآن. اور اسے بیان قرآن دا نام ہے حدیث. بولو اسے دا نام کیے. ہن اگر حدیث نو نہ منیا جائے, بیان قرآن نو نہ منیا جائے, کیا قرآن لوگوں نو سمجھ آئے گا؟ بولو قرآن نہیں سمجھ آئے گا. لہذا بیان قرآن ضروری ہے قرآن سمجھن واسطے. اور دوستان گرامی قدر بیان قرآن دے نا حدیث ہے یا فرمان مصطفیٰ ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. لہذا اس آیت کریمہ تو پتہ چلیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حبیب تے نازل کیتا تاکہ محبوب قرآن بیان کرن تے بیان ہوئے گا تے قرآن دنیا نو سمجھ آئے گا. دوسری گل ہے کہ اگر غور فرماؤ جنہ لوگاں اندر قرآن آیا, قرآن کریم 13 سال مکہ پاک اندر نازل ہویا, 10 سال مدینہ پاک اندر, اور دوئے مبارک شہر ان شہراں دے رہن والے لوگ عربی نے. بولو کون نے؟ اور انہاں دی زبان بھی مادری زبان بھی عربی ہے. دوستان گرامی قدر خطہ بھی عرب ہے, اتھے رہن والے لوگاں دی مادری زبان بھی عربی ہے. اور مادری زبان بندے نو جتنی سمجھ آندی ہے اتنی عام زبان سمجھ نہیں آندی. اللہ کریم نے انہاں دی مادری زبان اندر قرآن نازل کیتا. میرے دوستو اگر قرآن کریم صرف نبی پاک دے بیان تو بغیر سمجھ آ جاندا, اللہ قرآن نو غارے ہرا تے رکھ کے کہندا لوگو اٹھا لو میری کتاب پڑھو, عربی زبان اندر ہے تہاڈی مادری زبان اندر ہے تانوں سمجھ آ جائے گی. لیکن نہیں میرے دوستو, رب نے انج نہیں کیتا بلکہ قرآن اپنے حبیب دے سینے تے اتاریا اور فرمایا سونیا قرآن آسان نازل کر دیتا ہے, بیان تو سا فرما دیو. جنہ لوگاں اندر قرآن آیا او عربی سن. بولو کون سن؟ میں پنجابی بول رہا ہوں, تو میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مادری زبان زیادہ سمجھ آندی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو قرآن ڈائریکٹ سمجھ آ جانا چاہیے سی. لیکن میرے بھائی قرآن کریم اندر ایسیاں بہت ساریاں آیات نے کہ آیات آ گئیاں, صحابہ پڑھ بھی رہے نے, لیکن صحابہ نو ان آیات دا مطلب سمجھ, بولو مطلب سمجھ نہیں آیا. تا سمجھ آیا جدو حضور نے وضاحت کیتی ہے, اور وہی جیڑی حضور نے وضاحت کیتی ہے اسے وضاحت دنا حدیث ہے. بولو اسے وضاحت دنا. اور اگر وہ وضاحت نہ ہوئے تو صحابہ کرام نو بھی قرآن سمجھ. دوستان گرامی قدر ساڈے عقائد, ساڈے اعمال, ساڈے سارے معاملات سب دے اندر ایسیاں آیات موجود نے جنہ دے اندر قرآن نازل ہویا لیکن صحابہ نو سمجھ نہیں آیا. صحابہ نے اشکال پیش کیتا. مثلا میں عقائد تو گل شروع کردہ. ایک عقیدے دی گل قرآن اندر آئی ہے, قرآن نازل ہویا, آیت آ گئی ہے, صحابہ نے سن لئیے, لیکن صحابہ نو اس دے باوجود سمجھ. آؤ آیت کریمہ کیڑی ہے؟ قرآن پاک اندر آیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سب کہہ دو سبحان اللہ. یہ اچھا نہیں ہوں بار بار کہنا, صرف میں قرآن کریم دے موقع تو کہہ دیتا قرآن سن کے سبحان اللہ کہو, باقی تھوڑی مرضی ہے تو نہیں, ویسے جاگدے رہنا چاہیے تاکہ گل سمجھ آئے. اس آیت کریمہ دا ترجمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اور انہوں نے اپنے ایمان نو ظلم دے نال میلا نہیں کیتا. ظلم دے نال میلا. اولئک لہم الامن, یہی وہ لوگ نے جنہ واسطے دو جہاں اندر سلامتی ہے, وہم مہتدون, اور یہی لوگ ہوں گے جڑے ہدایت یافتہ نے. دوستان گرامی قدر اس دے اندر
اولئک لہم دے اندر حسر ہے، ادا مانا یہی لوگ کامیاب ہون گے۔ آیت کریمہ آئی جڑے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان نو ظلم دے نال ملابست نہیں کیتی، ملایا جلایا نہیں، خلط ملط نہیں کیتا ظلم دے نال، ان صحابہ عربی لوگ نے یہ آیت کریمہ آ گئی ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر صحابہ حضور دی بارگاہ سوال کر دینے، یا رسول اللہ ادھا تے مطلب ہے جیڑا بندہ ایمان لے آن تو بعد ذرہ برابر ظلم کرے گا بے ظلم نہ کرائے، اور نہ کرے دے مانے نو لمانی نو لما بہتر جان دینے۔ صحابہ دے دل اندر خیال آیا یا رسول اللہ اگر ذرہ برابر بھی ظلم ہو گیا گویا ساڈا ایمان کامل نہیں رہے گا اور امن نہیں ملے گا تے نجات نہیں پا سکیں گے۔ یا رسول اللہ ساڈے چو کیڑا بندہ ہے جیڑی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاندی کہ نہیں؟ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاندی ہے۔ ہن یہ عقیدے دی گل سی کہ ایمان لے آن دے باوجود اگر نجات نہ ہوئے پھر کی فائدہ؟ یا رسول اللہ اگر ایمان لے آن تو بعد تھوڑا بہتا بھی ظلم بندے دے کردار اندر آ جائے قرآن کہندا انہوں نجات نہیں ہوئے گی، امن نہیں ہوئے گا، ہدایت یافتہ نہیں ہوئے گا۔ یا رسول اللہ ساڈے چو تے ہر بندہ کوئی نہ کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی ظلم دا معنی ہے وضع شیء علی غیر موضعہ، کسی شے نو اس دے اصلی مقام تو ہٹا، یعنی کسی چیز نو تھوڑا بہتا اپنے مقام تو اگے پیچھے کر دینا، یہ ظلم دی تعریف لغوی اندر آئے گا۔ صحابہ دے دل چ یہ جدو خیال پیدا ہویا تے میرے تے تواڈے کریم آقا نے وضاحت کی تھی، آپ نے فرمایا اے صحابہ اس ظلم تو مراد ظلم نہیں جیڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دینا، ایک آدمی بھول کے اپنا پیر دوجے دے پیر تے رکھ کے دا پیر کچل دیندا ہے، ظلم تے ہویا ہے، لیکن میرے بھائی یہ ظلم دی نوعیت ہو رہے، جیڑا جان کے پیر رکھ کے پیر کچلے او دا ظلم ہو رہے۔ صحابہ کرام اس آیت دے باوجود شک اندر نے اور گل سمجھ نہیں آ رہی، حضور نے فرمایا جیڑا ظلم نجات وچ مانے ہوئے گا، ہدایت اندر مانے ہوئے گا، اس ظلم تو مراد تواڈیاں عام غلطیاں نہیں بلکہ اس ظلم تو مراد شرک۔ بولو کیے کچھ بولو کیے؟ پھر حضور نے آیت پڑھی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس دا اے معنی ہے ایمان لے آئے گا اگر پھر شرک کرے گا وہ نہیں نجات پائے گا، لیکن شرک تو تلے تلے جیڑا بھی ظلم ہو جائے گا اگر رب کو معافی منگ لے ہوگے تے رب معاف فرما دے گا۔ اس چیز دا تعلق عقائد دے نال سی کہ کیا ایمان لے آن تو بعد انسان دی نجات ہوئے گی یا کوئی چیز رکاوٹ بنے گی؟ تے میرے دوستو قرآن عربی اندر ہے اور عربی اندر آیا لیکن صحابہ کرام نو سمجھ نہیں آیا، سمجھ تاں آیا جدو میرے آقا نے کچھ بولو تے اے جڑی حضور نے وضاحت کیتی ہے اسے چیز دا نام ہے حدیث۔ بولو کی نام ہے؟ اور دوستان گرامی قدر اگر حدیث دا کلی انکار کیتا جائے پھر قرآن کس طرح سمجھ آئے گا، اور اگر مکمل طور تے حدیث پاک نو چھوڑ دیتا جائے قرآن پاک تک رسائی نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے پتہ چلیا خود قرآن کریم نو سمجھن دے واسطے مصطفیٰ پاک دی وضاحت ضروری ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وضاحت ضروری ہے۔ میرے دوستو اسی طرح یہ تے گل سی عقائد دی، ہن قیامت دے متعلقہ آیت کریمہ ہے او دے بارے میں عرض کراں بلکہ اسے نوعیت دی کو رائے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جیڑا بندہ کوئی برا کام کر بیٹھے گا انہوں دا ضرور بدلہ ملے گا، جیڑا بھی برا کام ہو جائے گا اللہ دے بدلے چ عذاب دے گا۔ اتھے بھی صحابہ نے اشکال ہویا کہ یا رسول اللہ اگر ساڈے کولو عام طور تے چھوٹے موٹے برے کام ہو جاندے نے، غلطیاں ہو جانیاں نے، آقا کیا
ہر بندے نو عذاب ہوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں لوگو، اس تو مراد تواڈے عام قصور نہیں بلکہ اس یجزا بھی تو مراد اے اگر تسی کوئی برائی کرو گے اس دی جزا تن ملے گی، کدی دنیا اندر مل جائے گی کدی آخرت اندر مل جائے گی۔ مثلا اگر ایک آدمی کسی معاملے اندر جھوٹ بولدا ہے یہ برائی ہے، اگر یہ برائی کرے گا ادیوں دو نوعیتاں نے فرمایا اس دا اجر دنیا اندر بھی بدلہ مل سکدا۔ مثلا ایک آدمی اگر کاروبار اندر جھوٹ استعمال کرے تو دا کاروبار ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ جھوٹ دی بے برکتی دنیا اندر او دے عمل اندر ظاہر ہوئے گی کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا تعلق آخرت دے عذاب دے نال نہیں بلکہ اس دا تعلق دنیا دیاں سزاواں یا دنیا دی چھوٹی موٹی جیڑا تانوں دی پریشانی پیش آئے گی یا کوئی دشواری پیش آئے گی یا کسی مسئلے اندر رکاوٹ پیش آئے گی، یہ مراد ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہنا قرآن دی آیت موجود ہے لیکن او دا سارا مفہوم صحابہ نو سمجھ نہیں آیا، سمجھ تاں آیا ہے جدوں سرکار نے سمجھایا ہے۔ بولو جدوں قاری صاحب نے قید دی اصلاح کرائی تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا میں شاید زبر پڑھ گئی، چلو بہرحال یہ ضرورت ہے کہ علماء نو حفاظ نو چاہیے دس دن، بعض اوقات انسان نے غلطی زبر زیر دی نکل جاندی۔ بہرحال میں عرض کر رہے ہیں کہ سمجھو صحابہ کرام مادری عربی زبان رکھ دینے لیکن انہوں نے قرآن سمجھ بعض مقامات تے عقائد اندر بھی بات چیزاں سمجھ نہیں آئیاں تاں آئیاں جے حضور نے وضاحت کیتی ہے اسے وضاحت دنا حدیث سے پتہ چلیا حدیث نو قرآن نالو جدا کیتا نہیں جا سکدا اور حدیث نو جدا کر کے قرآن نو منیا نہیں جا سکدا۔ اسی طرح ہن میرے دوستو عبادات دے اندر ایک مثال سنو، مثلا اساں لوگ روزہ رکھ دیاں، روزے دا پہلا ٹائم بھی قرآن نے بیان کیتا آخری بھی بیان کیتا، فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل۔ ابتدا دے اندر آیت کریمہ اتنی اتری کلوا واشربوا کھاندے پیندے رہو رات دے وقت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تہاڈے واسطے سفید دھاگا اور کالا دھاگا علیحدہ علیحدہ ہو جاون تہانوں شناخت ہو جاوے۔ میرے بھائی اے سحری دا ٹائم قرآن نے بیان کیتا، ان صحابہ عربی ہیں کہ نہیں؟ بولو مادری زبان عربی ہے کہ نہیں؟ الفاظ دے معنی بھی جان دینے، لیکن حضرت عدی بن حاتم نے کی کیتا، انہوں نے روزہ کس طرح اپنا بند کیتا، دو دھاگے لے لے، ایک سفید رنگ دا ایک کالے رنگ دا، انہوں نے کول رکھ رہا وہ دو جس وقت تک روشنی اتنی زیادہ نہیں ہو گئی کہ سفید اور کالے دھاگے اندر فرق آ جاوے آپ نے سمجھا اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، لہذا انہوں نے ادھے مطابق عمل کیتا۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اے روزے دا ابتدائی وقت قرآن اندر آیا ہے میں تے اس طرح کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا عدی تیرا سرہانہ بہت چوڑا لمبا نظر آندا ہے۔ پھر حضور نے وضاحت کیتی اور فرمایا اس تو اے مراد نہیں کہ اتنی روشنی ہو جاوے کہ تانوں کالے اور سفید دھاگے دے درمیان فرق نظر آوے، بلکہ اصل گل مشرق دی سائیڈ دے اتے ایک سفیدی چوڑائی اندر آندی ہے، جب تک سیاہ دھاگے تے او صبح دا سفید دھاگا ظاہر نہ ہو جاوے اس وقت تک قرآن ٹائم بیان کردہ گویا دسیا انہاں دھاگیاں تو مراد اے سوتر دے دھاگے نہیں بلکہ انہاں تو مراد
کالے تو مراد رات دی سیاہی ہے، چٹے تو مراد فجر دی سفیدی ہے۔ دیکھو تم سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ غور نہ سمجھ رہے ہو تو نیو بول دے، یا ویسے نہیں سمجھ آ رہی اتنے تم سمجھ آ رہی؟ قرآن کریم نازل ہو چکا ہے اور قرآن دی آیت مبارکہ بھی سامنے، لیکن صحابہ کرام نو سمجھ نہیں آئی اور حضرت عدی نے اے عمل کیتا، انہاں سمجھیا ہے ساڈے بنے ہوئے دھاگے مراد نے، دو دھاگے رکھ لے شناخت ہوے گی روزہ بند کر دیواں گے، فرمایا اے مراد نہیں، بلکہ ایک روایت اندر آیا من الفجر دی کلمات بعد اندر اترے۔ بہرحال حضور نے وضاحت کر دیتی کہ اے صحابہ اس تو مراد اے دھاگے نہیں بلکہ او دھاگے مراد نے جیڑا پہلے رات دا سیاہی دا دھاگا ہوندا او دے اوتے سفیدی ظاہر ہو جاندی ہے، ایک دھاگے دی طرح چوڑائی اندر، اس تو مراد ہوئے میرے بھائی پتہ چلیا قرآن آیا ہے، قرآن دی آیت موجود ہے، لیکن صحابی کما حقو نہیں سمجھ سکے، سمجھے تانے جدوں قرآن نال مصطفیٰ دا فرمان ملے آئے۔ بولو قرآن نال حضور دا فرمان ملے آئے تاں صحابہ کرام نو سمجھ آئیے۔ اسی طرح میرے دوستو بہت ساریاں قرآن دیاں شاید اس چیزاں سکیل تواڈے تے نظر آ رہی ہیں، لیکن میں آسان پیرا اندر تواں سمجھاواں گا۔ اللہ نے ساڈے تے نماز فرض کیتی کہ کوئی نہ؟ ذرا بولو سارے بولو، اللہ کریم نے ساڈے تے نماز فرض کیتی کہ نہیں؟ اور اسی نماز پڑھ دے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نماز واسطے عربی زبان دے اندر جو لفظ استعمال آیا وہ ہے صلاۃ۔ بولو کی ہے؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیتا کرو۔ میرے بھائی نماز اسلام دا اہم ترین رکن ہے، لیکن نماز واسطے قرآن نے کیڑا لفظ بولیا؟ ذرا بولو کیڑا لفظ ہے؟ صلاۃ۔ بولو کیڑا لفظ ہے؟ صلاۃ۔ میرے بھائی صلاۃ عربی زبان دا لفظ ہے، عربی زبان دے اندر لغوی طور تے دے 62 معنی نے، کتنے؟ 62 معنی نے، 60 تے 2 62 معنی نے، انہاں چوں بعض معنی علماء نے ذکر بھی کیتے نے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے 3 معنی ذکر کیتے نے۔ میرے دوستو صلاۃ دا ایک معنی ہے اگ بال کے اودے اتے گوشت نو بھننا، ایک اے معنی ہے صلاۃ دا۔ ایک صلاۃ دا معنی ہے میرے دوستو دعا کرنا، اور ایک صلاۃ دا معنی ہے الصلاۃ من الصلوین لرکعین فی الظہر۔ ایک ادا معنی ہے ساڈی کنڈ دے اندر 2 رگاں نے، انہاں نوں بھی صلاۃ آکھیا جاندا ہے۔ ہن میرے دوستو قرآن نے تے کہیا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ ہن کوئی اٹھدا اگ تے گوشت بھنن لگ پوندا کہندا میں صلاۃ ادا کر رہا، کوئی دعا کرن لگ پوندا کہندا میں صلاۃ ادا کر رہا، کوئی آدمی اپنیاں انہاں رگاں نوں ویکھ کے کہندا پکڑ لیندا یا کچھ کردا۔ میرے بھائی 62 معنی نے، پتہ چلیا قرآن نے صرف ایک کہہ دیتا ہے صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ دا معنی کون بیان کرے گا؟ آمنہ دا لال بیان کرے گا۔ تم سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی قرآن کریم اندر نماز دا ذکر آیا لیکن وضاحت نہیں آئی۔ نماز ٹائم آئے نے نماز دے، لیکن رکعتاں بولو نماز دیاں رکعتاں نہیں وہ دے اندر آئیاں، باقی آکام سارے میرے بھائیو دے اندر نہیں آئے۔ اور انہاں دی وضاحت کون کرے گا کہ نماز دے اندر سب تو پہلے قیام شامل ہے، پھر تکبیر اولا تانوں کہنی پوے گی، پھر ہاتھ بننا یا کھولنا، کھڑا ہونا پوے گا، پھر رکوع کرنا ہوئے گا، پھر سجدے اندر جانا ہوئے گا، قوما جلسہ تشہد، انہاں ساریاں چیزاں دا نام نماز ہے۔ قرآن نے صرف صلاۃ کہا۔ اگر ایک گل من لئی جاوے حدیث دی ضرورت نہیں تے پھر صلاۃ دے لفظ دی سمجھ آ سکتی ہی نہیں، اور کوئی بندہ نماز قائم کر سکتا ہی نہیں۔
نماز دی سمجھ تاں آوے گی جدو حدیث دا سہارا لینا گے، جدو سرکار دے دروازے تے آواں گے، حضور بیان کرن گے، آپ فرمان گے فجر ویلے 2 فرض پڑھنے نے، ظہر ویلے 4 رکعتاں پڑھنیاں نے، عصر دیاں 4 پڑھنیاں نے، مغرب دیاں 3 پڑھنیاں نے۔ اسی طرح میرے دوستو باقی الفاظ نے، زکوٰۃ ہے، فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دا عربی اندر 2 معنی نے، ایک معنی ہے پاک کرنا، ایک معنی ہے بڑھا دینا۔ یہ زکوٰۃ دے معنی نے، قرآن نے تے اتنا کہہ دیتا زکوٰۃ ادا کرو۔ ہن کس چیز دی زکوٰۃ ادا کریے، کتنی ادا کریے، کدوں ادا کریے، کس طریقے نال کریے، اے ساریاں چیزاں سانو کدوں سمجھ آن گئیاں؟ بولو حدیثے، بولو حدیث پاک جو سمجھ آن گیاں۔ اگر حدیث پاک نہ ہوئے سانو اسلام دے ارکان چو کوئی بھی رکن سمجھ نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی صلاۃ دا عرض کر چکا، زکوٰۃ دا عرض کر چکا، او دا معنی ہے پاک کرنا یا بڑھانا۔ انہی روزے واسطے عربی زبان اندر لفظ ہے صوم یا سیام، اور صوم دا لغوی معنی ہے روکنا، کسے کم تو کسے نو روک دینا۔ ہن تینوں کس طرح پتہ چلے گا روزے دا کی مطلب ہے؟ اے پتہ تاں چلے گا جدوں حضور بیان کرن گے، اور اسے بیان دا نا حدیث مصطفیٰ ہے، نبی پاک دی حدیث ہے۔ انی میرے دوستو تیمم دا لفظ ہے، قرآن اندر آیا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تہانوں پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ تیمم دا لغوی معنی ارادہ کرنا۔ ہن تیمم دا پریکٹیکلی عملی طور تے طریقہ کس طرح پتہ چلے گا؟ پتہ تاں چلے گا جدوں ساڈے آقا انہوں بیان کرن گے۔ بولو جدو آقا بیان کرن گے۔ انہاں ساریاں چیزاں دے نال پتہ چلیا میرے دوستو کہ قرآن تے حدیث تو بغیر عمل ہو سکدا ہی، بولو عمل ہو سکدا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے دوستوں اسلام دے سارے احکام، مثلا حج ہے، قرآن کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگاں تے اللہ دے گھر دا حج فرض ہے۔ قرآن نے حج دی فرضیت دا اعلان کر دیتا، لیکن لطف دی گل ہے قرآن کریم نے حج دی ادائیگی دے دن دا بیان بھی نہیں کیتا۔ پھر اے وضاحت بھی قرآن اندر کوئی نہیں کہ حج زندگی ایک باری فرض ہے یا ہر سال فرض ہے یا بار بار فرض ہے۔ یہ ساریاں وضاحتاں سانو کدوں پتہ چلن گیاں؟ اللہ دے حبیب دی وجہ تو پتہ چلن گیاں، کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دیاں 3 حیثیتاں قرآن چو بیان کیتیاں نے۔ پہلی حیثیت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ادھے اندر نبی پاک دی حیثیت رب نے خود بیان کی تھی، میرا مصطفیٰ قرآن نو بیان کرے گا۔ بولو قرآن نو ایک حیثیت ہے حضور دی مبین قرآن، قرآن بیان کرنے والا۔ اسی طرح اگر دوجے مقامات تے پڑھو کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنا نبی کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی آیا ہے لوگاں نو کتاب اور حکمت دی تعلیم دین واسطے۔ حضور دی حیثیت دوسری اللہ نے بیان کی تھی معلم دی، کہ حضور قرآن دی تعلیم دین والے نے۔ تیجی حیثیت بیان کی تھی، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی دی زندگی اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی دسیا جو میں قرآن اندر بھیجیا ہے، اگر انہوں عملی شکل اندر ویکھنا چاہندے ہو تے آمنہ دا لال ویکھ لے ہو۔
جیڑا قرآن اتھے توہانو الفاظ اندر نظر آ رہے آئے اوہی قرآن مصطفیٰ دی ذات اندر اعمال اندر نظر آئے گا، اوہی قرآن تانو حرکات اندر نظر آئے گا، اعمال اندر نظر آئے گا، افعال اندر نظر آئے گا۔ اسے واسطے کسے حضرت عائشہ صدیقہ کو لو پوچھیا سیدہ نبی پاک دا اخلاق کیسی؟ مائی صاحبہ نے فرمایا کانا کولو کو ہل قرآن، اے میرے کولو پوچھن والے آ ادے قرآن پڑھدا جا، او دے مصطفیٰ دیاں عادات نو ویکھدا جا، جو قرآن بیان کر دینے مصطفیٰ کر کے وکھا دیندے نے۔ پتہ چلیا میرے آقا دے اقوال، میرے آقا دے افعال، میرے آقا دے اعمال، اے قرآن دی وضاحت ہے، اے قرآن دی تعلیم ہے۔ پھر دیکھو واضح طور تے قرآن نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، بولو ذرا بولو کی دو چیزاں فرمایا میرا حبیب دو چیزاں سکھانا، ایک قرآن اور ایک حکمت۔ اگر صرف قرآن ہے تو حکمت کس چیز دینا ہے؟ حکمت سنت مصطفیٰ دا نہ ہے، حکمت حدیث مصطفیٰ دا نہ ہے، حکمت اس طریقے دا نہ ہے جیڑا میرے آقا کر کے دسن گے، جس طرح میں پہلے کہہ رہا قرآن نے کہا اگر پانی نہ ملے تے تیمم کرو۔ ان صحابہ نے سوال کیتا آقا تیمم کس طرح کریے؟ حضور نے تیمم پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اسے دا نام حکمت ہے، اسے دا نام بیان قرآن ہے، اسے دا نام حدیث مصطفیٰ ہے۔ اور میرے بھائی اس واسطے میرے آقا نو اللہ نے پوری قرآن دی تفسیر عملی طور تے بنا کے بھیجیا، لہذا حضور دا بولنا بھی قرآن دی تفسیر ہے، حضور دا چلنا بھی قرآن دی تفسیر ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل قرآن دی تفسیر ہے۔ اور دوستان گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ دے ارشادات اور افعال اور اعمال نو مننے بغیر کدی قرآن سمجھ آ سکتا؟ اسی واسطے مائی صاحبہ نے فرمایا حضور دا خلق، حضور دی عادات، حضور دا اطوار زندگی پورے دا پورا قرآن ہے۔ شاعر کہندے نے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ کہ نبی پاک دی ذات پاک ہر اعتبار دے نال قرآن کریم دی تفسیر ہے کہ حضور دی ذات دے اندر وضاحت ہے۔ اور میرے دوستو اسے تفصیل، اسے تفسیر، اسے تشریح، اسے بیان اور وضاحت دا نام حدیث مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک تو بغیر قرآن کریم سمجھ آ سکتا، بلکہ بعض چیزیں اتنی واضح نے، اتنی واضح نے کہ انہوں دا کوئی آدمی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اہل قرآن اگر یہ کہے کسے حدیث تے میرا اعتبار نہیں تے خدا دی قسم بعض قرآن دے واضح الفاظ دا پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک میں واقعہ پیش کرنا کیونکہ واقعات نہ لوگوں دی دلچسپی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ دے اندر شاہ روم نے ارادہ کیتا کہ میں مدینے تے حملہ کراں، اور اس نے ارادہ کیتا مدینے دی مملکت دن بدن بڑھ رہی ہے، حضور دا دین بڑھ رہا۔ سرکار نو جدوں پتہ چلیا آپ نے صحابہ کرام نے فرمایا چلو اسی دے بارڈر تے جا کے للکاراں گے، کیونکہ اللہ نے اسلام دنیا دے اندر ختم ہون واسطے نہیں پھیلن واسطے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ روم دنیا دی ایک سپر پاور اپنے آپ نو سمجھ دینے، ایرانی سپر پاور سمجھ دینے۔ انہاں ویکھیا غزوہ بدر نبی پاک جیت گئے نے، غزوہ احد دے اندر ابتدائی فتح پائیے، دوجی مرتبہ پریشانی آئیے، اسی طرح حضور دی تدابیر کامیاب جا رہی ہیں۔
دن ب دن مسلمان ودتے جا رہے نے، اگر ودتے گئے ساڈے تے بھی حملہ کرن گے، اس تو پہلے کہ وہ ساڈے تے حملہ کرن اسی مدینے تے اٹیک کر دئیے۔ لیکن جدوں سرکار نو پتہ چلیا، حضور نے حکم دیتا تیاری کرو۔ صحابہ کہندے گرمیاں دا موسم ہے، غربت دا موسم ہے، اور تبوک جانا ہے، اور تبوک تقریباً مدینہ منورہ تو 1000 اور 1500 کلومیٹر دے قریب فاصلہ ہے۔ دوستان گرامی قدر اتنا دور جانا اور پھر لشکر لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کروائی ہے صحابہ نو۔ بہرحال میں مختصر کراں تو یہ وہ مرحلہ ہے جدوں صدیق اکبر نے گھر دا سارا سامان پیش کیتا، لیکن میرے دوستو کچھ لوگ نبی پاک دے نال چلے گئے، منافق پیچھے رہ گئے، وہ جان کے حضور دے نال نہیں گئے، اتوں مسلمان بنے ہوئے سن، اندروں بے ایمان سن، وہ مدینے اندر رک گئے، حضور دے نال نہیں گئے۔ قرآن نے انہاں دے بارے وضاحت کی کہ اے اندر دے میلے اور کالے نے، پھر نبی پاک دے صحابہ کرام بھی نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر فرماندے نے کہ جنہاں کو لو غلطیاں ہوئیاں نے میں نے انہاں دی توبہ قبول کر لئیے، اور فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور میں اللہ نے انہاں ترین دی بھی توبہ قبول کر لئیے جڑے پیچھے رہ گئے سن۔ پن گل پس منظر تھوڑا جا سمجھ آ گیا کہ حضور اتنا دور گئے نے، بعض دنیا پسند لوگ نہیں گئے، اپنے گھراں وچ رہے، نبی پاک دا ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہاں تے گرفت کیتی ہے، لیکن انہاں لوگاں دے اندر جڑے نہیں جا سکے، پھر نبی پاک دے مخلص صحابہ نے وہ بڑے پریشان نے، خدا بھی ناراض، پیارے مصطفیٰ بھی ناراض، اور انتہائی پریشان نے، بلکہ میرے دوستو صحابہ انہاں نال بائیکاٹ کر دیتا، حتیٰ کہ چند دن بعد اللہ دا قرآن نازل ہویا، اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نے انہاں مسلمانہ دی توبہ قبول کر لئیے، اور انہاں ترین دا ذکر علیحدہ کیتا، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور انہاں ترینوں بھی میں رب نے معاف کر دیتا، توبہ قبول کر لئیے جیڑے پیچھے رہے نے۔ اسی کہاں گے جیڑے کہندے نے حدیث دی لوڑ نہیں ہو دسن انہاں تنہ تو کون مراد نے؟ سبحان اللہ، ان کو گل سمجھ آئیے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے انہاں تنہ نو معاف کر دیتا۔ ہون اگر کہا جاوے نعوذ باللہ سارا ذخیرہ حدیث غلط ہے اور ایک قابل اعتماد نہیں، یا کوئی بھی قرآن تو علاوہ چیز قابل قبول نہیں تھی، انہاں تنہ دی وضاحت کیے او تین کون نے، انہاں تنہ دا تعین نہ ہوئے تے قرآن نامکمل مانوی اعتبار نہ رہے گا، اور اگر انہاں ترین دا نام پتہ چلے گا کون اور دس سکدا سوائے سرکار دے، لہذا حضور دسن گے تے تنہ نامہ دی وضاحت ہوئے گی۔ گویا قرآن اپنے الفاظ اندر بھی تشریح مصطفیٰ دا محتاج ہے، اور اپنے معنی اندر بھی تشریح مصطفیٰ دا محتاج ہے، یعنی محتاجی دے مطلب کہ اسی تاں عمل کر سکتے ہیں، اسی تاں سمجھ سکتے ہیں جدو نبی پاک دے ارشادات دے نال وضاحت آوے گی۔ لہذا دوستان گرامی قدر حدیث تو بغیر قرآن نو منیا جا سکتا اور یہ خام خیالی ہے۔ تو ان گل سمجھ آ رہی ہے نا کہ قرآن اندر نماز دا بیان آیا لیکن رکعتاں دا بیان، زکات دا حکم آیا لیکن زکات دا نصاب بیان نہیں ہویا، زکات دا حکم آیا ہے لیکن عشر دا الگ وضاحت دے نال ذکر نہیں آیا۔ دوستان گرامی قدر انہیں حج دی تفصیلات نہیں آئی، اور یہ تفصیلات نہ منیا جانتے دین نہ مکمل ہے، اور اس تفصیلات کے دو پتہ چلن گیاں حدیث سے، بولو حدیث سے۔ اس طرح بہت سارے ایسے ڈائریکٹ واقعات نے، آیات نے، معاملات نے کہ جنہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو گل سمجھ نہیں آئی، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہویا قرآن دی ایک آیت آئی او دے بارے صحابہ دا الگ الگ خیال ہے، کوئی اس دا مطلب الگ لے رہا، کوئی الگ رہ رہا۔ ہن جدو ایک آیت دے بارے چ دو معنی مراد لے جا رہے ہیں تے صحیح معنی بیان کون کرن گے؟ رہی سمجھ کون بیان کرن؟ ایک ہی آیت ہے، عربی جانن والے بعض صحابہ مفہوم ہور لے رہے نے، بعض صحابہ مفہوم ہور مراد لے رہے نے، انہاں صحیح مفہوم کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ بولو
سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات نو نہ منو میرے دوستو گل نہیں بنے گی۔ اسی طرح بعض چیزاں قرآن اندر آئیاں لیکن صحابہ کرام نو سمجھ نہ آئی۔ جدو سورہ النجم دا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اتریا تے او دے اندر آیا ما زاغ البصر وما طغى کہ نبی رحمت نے شب معراج اللہ دا دیدار پایا۔ صحابہ کرام دے دل اندر ایک سوال پیدا ہویا، سوال ہے مثلا میں ہوں تھوڑا جہا اچا بیٹھا، تسی سارے میں دیکھ رہے ہو نا، سمجھو گل دیکھ رہے ہو، لیکن اگر میں زمین تے بیٹھدا تو مینوں ویکھنا مشکل ہو جاندا کہ نہیں؟ بولو ذرا گل سمجھو۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندر آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، قیامت والے دن کچھ چہرے بڑے شاداں فرحاں ہون گے اور انہاں دی شادابی انہاں دی بہار و شباب دی وجہ کی ہوے گی اللہ دا دیدار، الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب نو ویکھ رہے ہون گے۔ سوال دل وچ آیا یا رسول اللہ جدو سارے اللہ نو ویکھنا چاہن گے تے قیامت اندر تے ساری خلق خدا ہوے گی، لکھاں بندے ایک شہر ویکھنا چاہن، ویکھنا مشکل ہو جاندا ہے۔ پھر کی ہوندا ہے؟ کچلے جاندے نے لوگ، مسئلے جاندے نے لوگ، اتنے بہت زیادہ جھگڑا ہوندا ہے۔ میرے دوستو اس صحابہ دے دل اندر خیال آیا، حضور نے صحابہ دی گل سنی تے فرمایا اتے خالق لیس کمثلہ شیء، ادھی طرح تے کوئی شے نہیں، لیکن آؤ مخلوق اندر میں تانوں مثال دینا، چیز ایک ویک سارے رہنے اور سارے معاملات نہیں۔ فرمایا غور کرو 14ویں دا چن چڑھیا ہوئے سب ویکھ دیو کہ نہیں ویکھ دے؟ یا رسول اللہ ویکھ دے ہاں۔ فرمایا کوئی بھیڑ، کوئی رش، کوئی ٹکراؤ، کوئی الجھاؤ، کوئی تباہی بربادی شور یا رسول اللہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا انکم سترون ربکم کالبدر لیلۃ البدر، جو 14ویں دا چن چڑھے سارے بلا تکلف دیکھ لیندے ہو، جدو میرا رب جلوہ گر ہوئے گا ہر کوئی بلا تکلف ایمان والا دیکھے گا جنہ دے مقدر اندر ہوئے گا۔ صحابہ سمجھ نہیں آئی لیکن حضور نے خود وضاحت کی تھی تاں سمجھ آئیے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے ایک آیت پیش کی تھی حضور دی بارگاہ، یا رسول اللہ قرآن کریم اندر آیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمین، اللہ پاک فرماندن اے زمین نہیں ہوے گی، اس زمین لپیٹ لی جاوے گی، انہوں بدل دیتا جائے گا، والسماوات مطویات بیمین، اور آسمان اللہ دے دائیں ہاتھ نال سارے لپٹے ہون گے۔ ایک بڑا جینوئن سوال صحابہ دے ذہن چ آیا، یا رسول اللہ زمین ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی اور بدل دیتی جائے گی، اور اگے آسمان دے بارے چاہیا کہ آسمان اللہ دے دائیں ہاتھ وچ ہون گے، یا رسول اللہ مخلوق کدے جائے گی؟ مخلوق کتنے ہوئے گی، کدے کھڑی ہوئے گی؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی گل پوچھن والی ہے، مخلوق پل سرات تے ہوئے گی۔ اے وضاحت صحابہ کرام نو نہیں سمجھ آئی، ادو آئی جدو حضور نے خود کی تھی۔ اسی طرح قرآن سمجھنے دے اندر فرق سی کہ قرآن کریم دی آیات تو صحابہ الگ الگ مفہوم لیندے سن، حضور دے ارشادات تو صحابہ کرام الگ الگ مفہوم لیندے سن۔ اس واسطے پتہ چلیا جب تک حضور دی طرف وضاحت سامنے نہ آوے گل سمجھ بہت ساری ایسے میرے سامنے مثالاں، لیکن میں سمجھدا بنیادی طور تے تو ہنے گل سمجھ آ گئی ہوئے گی، لیکن بعض لوگ یہ اعتراض کر دیں کہ جی نہیں اگر ایک ایسی حدیث آ گئی، اے گل قابل غور ہے جیڑی قرآن دے ظاہر نہ ٹکراندی ہے تے اج کل کہندے جی قرآن نو منو حدیث نو چھوڑ دے، اور یہ گل ہے ٹھیک کہ اگر حدیث قرآن نہ ٹکرا رہی ہے تے پھر کس نو مننا چاہیے؟ اونچے بولو۔ آج کل مومن دوستان گرامی قدر منکرین حدیث اور باطل عقیدے دے لوگ اے ہتھیار استعمال کر کے بہت سارے عقائد اہل سنت، اعمال اہل سنت
اور اہل سنت دی فقہ دا انکار کردے نے، حالانکہ انہاں دی اپنی سمجھ نہیں ہوندی۔ میرے بھائی کدی انج بھی ہوندا ہے ایک گل بظاہر ٹکرا رہی ہوندی ہے لیکن حقیقت اندر ٹکرا نہیں ہوندی، دوواں تے عمل کرنا ممکن ہوندا ہے۔ بولو دوواں تے عمل کرنا ممکن ہوندا ہے۔ لہذا اج کل جڑا ہے کہندے نے مثلا دوستان گرامی قدر، اگر اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے سماع موتا دا، اسی کہندے ہاں کہ مرن تو بعد مردے سندے نے، تے اسی جدو حدیث پیش کران گے بخاری و مسلم دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کافراں دیاں لاشاں نو گڑھے اندر سٹوایا اور نہ تے کھڑا ہو کے فرمایا اے کافرو میرے نال میرے رب نے جیڑا وعدہ کیتا میں اج پا لیا، رب نے میں نے کامیابی دیتی ہے۔ وَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، ذرا دسو کیا تن او انجام ملیا جیڑا رب نے بیان کیتا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں نو خطاب کر رہے ہو حالانکہ اے مر چکے نے، نبی کریم اور کس طرح آپ دا کلام سنن گے؟ حضور نے فرمایا اے عمر ما انتم باسمع منہم ولکن لا تجیبون، تسی انہاں نالوں زیادہ نیو سن رہے لیکن جواب نہیں دے سکدے۔ اسی جدو کہنے ہیں دیکھو حضور انہاں سنا رہے نے کہ کافرو بولو میں او چیز پا لئی جڑی میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا، تسی دسو تسی پائیے۔ حضرت عمر نو اشکال ہویا یا رسول اللہ تے مر چکے ہیں، یہ سن نہیں رہے، آپ انہاں خطاب کر رہے ہو، موئے ہو بے جان نو خطاب کرن دا آقا کی مطلب ہے؟ یہ جدو سن ہی رہے میرے آقا دے الفاظ نے حدیث دے ما انتم باسمع منہم، تسی انہاں نالوں زیادہ نہیں سنن والے، ولکن لا یجیبون لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سی حدیث پیش کریے تے ایک آدمی قرآن دی آیت لے آوے گا، دیکھو جی اس تو ثابت ہویا مردے سن دیں تے او دے حدیث پاک قرآن اندر آیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ہن تے سبحان اللہ کہہ دے یار، قرآن سن کے سبحان اللہ تے کہہ دیتا کرو نا۔ کہیں گے جی اے قرآن ہے، قرآن کہندا مردے نہیں سن دے، حدیث کہندی یہ مردے سن دیں لہذا سی حدیث نہیں مننا گے قرآن مننا گے، حالانکہ یہ فکر دی غلطی ہے۔ قرآن نے سماعت دا انکار کیتا ہی نہیں۔ دو چیزیں نے، ایک گل کئی مرتبہ ہو چکی، ایک ہے سننا ایک ہے سنانا، بولو ایک ہے کچھ بولو سننا اور ایک ہے سنانا۔ آیت اندر سنان دی نفی ہے، حدیث اندر سنن دا اس بات ہے۔ دوسری گل ہے اگر اسماع دوی ہوئے تے اس یاد رکھو جدو اس طرح دا پہلی چیز تے ہے کہ اس آیت دا جواب یہ ہے کہ یہ آیت وہ لوگ پوری نہیں پڑھ دے، وہ لوگ پوری نہیں پڑھ۔ مثلا تسی لوگ میری تقریر سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جیڑا بندہ دھیان نہ دے وہ بھی سمجھ ویسی، بولو میں کہنا او بندہ میری تقریر نہیں سمجھ سکتا جیڑا دھیان نہیں دیندا، کیا ہے مطلب ہے سارے ہی نہیں سمجھ سکتے؟ بولو یا کون نہیں سمجھ سکتا دسو ذرا بولو تو گل سمجھ آوے۔ میں کہنا او بندہ میری تقریر نہیں سمجھ سکتا جیڑا توجہ نہیں دیندا، کیا ہے مطلب تو سارے نہیں سمجھ رہے؟ یہ معنی میں ٹھیک رہ رہے ہیں مراد؟ بولو غلط ہے نا، ایک کبھی سارے نہیں سمجھ رہے، غلط مطلب ہے جیڑا توجہ نہیں دیندا او نہیں سمجھ رہا، یہ مطلب جیڑا توجہ دے گا او یہ مطلب ہے نا۔ قرآن دی آیت اگر پڑھو یہ پوری آیت نہیں پڑھی جاندی۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اے میرے حبیب جدو اے اپنے پیٹھاں پھیر کے چلے جان پھر تسی انہاں نوں سنا نہیں ہو سکدے۔ اے پوری آیت دا ترجمہ اذا ولوا مدبرین دا ترجمہ ہی نہیں کیتا جاندا کہ جدو پیٹھ پھیر لین پھر نہیں سندے۔ قرآن نے تے مشروط نفی کیتی ہے اور یہ مطلق نفی کر دیں اور یہ بالکل قرآن دے اندر خیانت ہے، یہ قرآن دے نال دھوکھا ہے اور عوام دے نال دھوکھا ہے۔ عوام نو پوری گل دسی کرو۔ میرے سامنے اس طرح ایک آدمی کہنے لگا قرآن چوں اس طرح تسی پیش کر سکتے ہو، یہ آیت کڈ کے لایا، میں کہ پوری پڑھ اذا ولوا مدبرین دا کے معنی جدو پیٹ پھیر جان، تو میں کہ مردے پیٹ پھیر کے تیرے سامنے جا سکتے ہیں؟
جنہیں نہیں تو میں کہ پھر مان تھا مردے مراد ہے نہیں ان گل کو نہیں سمجھ آیت اندر کوئی انقطاع نہیں، ایک آیت کا مضمون انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، جدو پیٹ پھیر جانتے آپ دی وہ گفتگو نہیں سن سکتے تے مردے پیٹ پھیر نہیں سکتے، لہذا پتہ چلیا یہ آیت مردیاں دے بارے ہے ہی نہیں، لیکن تو ہم تو نہ پڑھ پڑھ کے لائے ہو اور آکھنا ہے کہ حدیث ٹکران دی، حدیث نہیں ٹکران دی تو ہم سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات مفہوم جاندہ کہ ایک حضور دے فرمان نہ دوجا قرآن دی آیت یا فرمان ٹکران دا، مثلا ایک میں مثال عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھو گل غور دینا، خصوصاً طلباء یا دینی ذوق رکھنے والے لوگ، ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دا حساب لیا گیا قیامت والے دن وہ برباد ہو گیا، یعنی جس دا حساب قیامت والے دن لیا جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، حساب دے کے پاس ہونا بڑا مشکل ہوئے گا۔ ایک عورت حضور دے زمانے اندر تے عورتاں نو بھی قرآن نال دلچسپی سی، ہر مسلمان مرد عورت نو دلچسپی سی، حاضر ہو کے عرض کرن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے ہو جدہ حساب لیا گیا وہ مشکل اندر پڑ جائے گا، ماریا جائے گا، حالانکہ یا رسول اللہ قرآن دی آیت ہے، قرآن پاک اندر آیا اللہ تعالی فرماندے نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جی کہہ دو، اور جس نو نامہ اعمال دائیں ہاتھ اندر دیتا جائے گا او دا حساب بڑا نرم لیا جائے گا۔ ہن صحابی عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جدہ حساب قیامت والے دن لیا جائے گا وہ ماریا جائے گا، پکڑیا جائے گا، نجات نہیں پا سکے گا۔ یہ آیت کہندی ہے حساب بڑا آسان ہوئے گا، یا رسول اللہ آپ دا فرمان تے قرآن آمنے سامنے آ گئے نے۔ میرے دوستو ایہی اشکال لوگاں نو پیش آندا ہے، ہن اج دا مولوی ہوندا کہندا حضور دی حدیث نو چھڈ دیو قرآن نو من لے، لیکن اساں کیا خود حضور دا طریقہ کیے، حضور نے نہیں فرمایا میرا فرمان سمجھ نہ آوے تے جھٹ انکار کر دیو، خود حضور نے فرمایا اے عورت تن گل سمجھ نہیں آئی، اتھے حساباً یسیرہ دے دو معنی نے، جیڑا میں مراد لدا اور معنی ہے، فرمایا اتھے مطلب ہے صرف رب گناہ بکھائے گا، جتائے گا، حساباً یسیرہ دا معنی رب جتائے گا لیکن عذاب نہیں دے گا۔ جیڑی میں گل کیتے دا مطلب ہے اگر ذرے ذرے دا حساب ہوئے گا تے ماریا جاوے گا۔ پتہ چلیا آیت دا مفہوم ہو رے، حدیث دا مفہوم ہو رے، تو گل سمجھ آئی؟ اور دو چیزاں برحق نے، فرمایا حساباً یسیرہ دا مطلب ہے بعض لوگاں نو اللہ حساب جتائے گا، تو جوانی اندر اے بھی کردا رہا، تو مالداری دے باوجود زکات نہیں دیتی، تو صحت دے باوجود نماز نہیں پڑھی، لیکن کوئی تیرا فلاں عمل سن قبول ہے جہاں ستن معاف فرما دے۔ فرمایا حساباً یسیرہ دا معنی ہے جتانا، اور جیڑا میں ارشاد فرمایا او دا معنی ہے ایک ایک پائی دا حساب لینا، اور جس کو لو لیا جائے گا پھر او نہیں اگے جائے گا۔ لہذا ایک ہی گل دی وضاحت کر کے حضور نے دس دیتا، کدی ایسا اشکال ذہن چ پیدا ہوئے کہ حدیث دا اور مراد ہے تو اس وقت حضور نے خود اصلاح کر دیتی۔ اسی طرح اسی کہنے ہیں کہ دیکھو میں حکیم صاحب نے یہ گل سنائی سی تھوڑی جی الگ طریقے نال، تو ان بھی سننا، میں اتنے دارالعلوم سا، میرے کو لکھ کے حدیث آیا، اس نے ایک رسالہ چاہیا، آکھن لگا حضرت یہ رسالہ دیکھیں، میں اس کو پکڑے بغیر میں کہ حکم کرو رسالے چ کی ہے، میں نے پتہ سی وہ نویں اتنے اٹھ رہے سن اور ساڈے تے فتوی بازی، میں کہ یہ کی ہے، کہنے جی دیکھو یہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ثواب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی اس پر قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ ہے یہ، اور انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا تس چاہتے کہ اس کا آپ رد کریں؟ میں کیا وہ بھی سان مسلمان نہیں سمجھتے، تسی بھی نہیں سمجھتے، لہذا تسی آپس مکو نا، اسی اللہ دے فضل نال اپنے معاملات خود کر لیں گے۔ باقی رہا عذاب قبر یا ثواب قبر، ادھا انکار لوگ اس تو کر دینے کہ عموماً صرف قرآن دی ظاہری آیات تے نظر رکھ دینے،
ڈیپلی قرآن دا مطالعہ نہیں کر دے. ورنہ دوستان گرامی قدر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑے ارشادات ثابت ہونوں کدی قرآن دے خلاف ہو سکدے؟ وہ قرآن دی وضاحت ہوندی، وہ قرآن کریم دی تشریح ہوندی ہے، وہ قرآن کریم دی آیات نو وضاحت کر دی ہے. ایسے بہت ساریاں چیزاں نے، لیکن چونکہ ٹائم کافی ہونے والا لہذا میں کلوز کر رہے ہیں گل نو، عرض کر رہے ہیں کہ قرآن عذاب قبر اور ثواب قبر اے نبی پاک دے 27 صحابہ کرام دے کولو درجنہ حدیثاں سیاہ ستہ دے اندر موجود ہیں. اور انہوں دے راوی کتنے صحابی نے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے 27 صحابہ کرام انہا احادیث دے راوی نے اور نبی پاک تو ڈائریکٹ راوی نے، جن اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرات خلفاء راشدین اور جلیل القدر صحابہ کرام نے. لہذا جیڑی چیز نبی پاک تو اتنے جلیل القدر صحابہ کرام مروی کر رہے نے وہ کدی غلط ہو سکتی نہیں. اور قرآن کریم دی کئی آیات دی حضور نے وضاحت اس طرح کی تھی. مثلا ایک اے قرآن پاک دے اندر آیت آئی کہ جیڑا آدمی کلمہ طیبہ تے ثابت قدم رہے گا، کلمے نال وفا کرے گا، اللہ کلمے دے صدقے اس تے کرم کرے گا، اللہ اتھے بھی نو ثابت قدم رکھے گا، اگے بھی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کلمے دی برکت دے نال لوگاں نو ایتھے بھی ثابت قدم رکھے گا، اگے بھی ثابت قدم رکھے گا. اس آیت دی تشریح دے اندر بخاری شریف دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت نو جدو قبر چ رکھیا جائے گا اس کو 2 فرشتے آن گے، سوال و جواب ہوئے گا. جیڑا دنیا اندر کلمے نال وفا کرے گا اللہ قبر اندر انہوں ثابت قدم رکھ کے دی زبان تے سوالاں دے جواب جاری فرما دے گا. ہن قرآن کریم دی آیت مبارکہ دی تشریح حضور دے ارشاد نال موجود ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرن اس کی اس نو کیوں تسلیم نہ کریے؟ ساڈا ایمان ہے کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حضور دی حدیث نو سامنے نہ رکھیا جائے. اس واسطے اج کل جڑا فتنہ پیدا ہو رہا کہ انکار حدیث دا اور بغاوت دا اس تو بچنا چاہیے. اور اہل سنت والجماعت دے علماء دا جڑا بنیادی موقف ہے کہ حدیث تو بغیر قرآن سمجھ نہیں آندا، یہی صحیح ہے اور یہی صحابہ کرام تو لے کے اج تک جاری ہو ساری. اور قرآن کریم دی فہم و فراست دے اندر اللہ نے الگ الگ ذہن لوگوں کو عطا فرمائے نے. اور محدثین علماء 1400 سال تک جیڑا راستہ علماء اہل سنت نے اپنایا وہی سلامتی دا راستہ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے جیڑی حدیث تواڈے سامنے آئی ہے وہ دی تحقیق کرو حدیث صحیح ہے یا نہیں، حدیث کیا ثابت ہے یا نہیں. لیکن جدو ثابت ہو جاوے تے مومن نو حضور دے ارشاد دے سامنے گردن بولو گردن. لہذا انکار کرنا اور انکار دی عادت بنانا کہ کوئی قرآن دی خدمت نہیں، کیونکہ قرآن کریم دے اندر بھی آیا کہ قرآن دا بیان حضور کرن گے اور اسے بیان دنا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس واسطے دوستان گرامی قدر اس دور دے ان فتنہ چو ایک فتنہ یہ ہے کہ بس لوگ حدیث نو چاہ کے سائڈ تے کر دیں گے اور انکار کر دیں گے جی اس تو اے نہیں مراد اے مراد ہے. حالانکہ جدو حدیث آ جاوے اور وہ قرآن دے مفہوم دے نال نہ ٹکراوے، ہاں ٹکراوے. بعض اوقات ایک بندہ سمجھدا ٹکرا رہی ہے، ٹکرا نہیں ہوندی آیت حدیث بلکہ انہاں دے اندر مطابقت ممکن ہے. مثلا ساڈا فقہ دا مسئلہ حنفیاں دا، اسی امام پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دیاں کہ کوئی نہ، جدو امام جماعت کرا رہے ہوئے پڑھ دیاں مگر کوئی نہ بولو نہیں پڑھ دے. ہن ایک حدیث اور ایک قرآن دی آیت سامنے آ جاندی ہے، لوگ سمجھن ٹکرا رہے ہیں. امام شافعی دیگر ائمہ دا مسلک ہے کہ مگر سورۃ فاتحہ پڑھو. انہاں دی دلیل کی ہے؟ انہاں کول ایک حدیث دلیل ہے نیت انہاں دی بھی ٹھیک، وہ اپنی اصولاں دے اندر وہ بھی ٹھیک نے، اسی بھی اپنے اصولاں اندر ٹھیک ہاں. لیکن دوستان گرامی قدر انہاں کول حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوندی. وہ کہندے لہذا سورت فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی. بولو سورت فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لہذا نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوندی. وہ سورت فاتحہ دے پڑھن نو فرض قرار دیندے.
ساڑا حنفیاں دا کی موقف ہے؟ اسی کہنا ہے حدیث برحق کے، لیکن اے حدیث خبر واحد ہے، ادھر راویاں دے اندر ایک راوی ایک مقام تے آ جاندا ہے، ادھا درجہ مشہور یا متواتر دا نہیں۔ جب کہ قرآن پاک اندر آیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن وچوں جیڑا بھی پڑھ لو گے او دے نال تہاڈی نماز ہو جائے گی۔ اسی آدھیاں اے ہے قرآن کہ جو بھی قرآن چو پڑھ لو نماز ہو جائے گی، اور حدیث پاک کہ سورہ فاتحہ پڑھو تو نماز نہیں ہوئے گی۔ اسی دعاں تے عمل کریں گے اور ایک کہاں گے کہ جیڑا سورت فاتحہ جان کے نہیں پڑھے گا او دی نماز ناقص رہے گی، لیکن ہو اس تو جائے گی کہ قرآن کہندا ہے کہ جو قرآن چو پڑھو گے نماز ہو جائے گی۔ ہن جیڑا نقص رہ گیا اسی حنفی کہنے سجدہ صاحب کرے تو نقص بھی پورا ہو جائے گا۔ اس طرح ہر حدیث اور قرآن آپس کے اندر ٹکران والی، ہر بندہ اگر گل لے کے بہ جائے الٹا گمراہی، فتنے اور لوگوں کے اندر بغاوت پھیلے گی۔ لہذا صحیح یہ طریقہ ہے کہ بڑے علماء نے جڑے ضابطے بنائے نے انہوں دے مطابق حدیث نو قرآن دی تشریح منیے اور حدیث پاک دے کامل اعتماد رکھیے۔ اگر حدیث پاک نو چھوڑ دیتا جاوے تو قرآن کریم تے عمل کرنا ممکن ہے، حتیٰ کہ یہ بہت لمبی بات سے یہ باریکیاں بھی ہیں، ان وال میں نہیں جانتا۔ بعض لوگ یہ کہندے نے کہ جی یہ بات دے اندر جمع ہوئی، لہذا کس طرح سی مان لئی۔ ایک آدمی نال میری گل ہوئی، کہنے لگا میں بالکل حدیث نو نہیں منتا، وہ عجیب گلاں بخاری شریف دے بارے کرنے لگا۔ میں کہ اچھا دس قرآن کریم اللہ دا کلام ہے؟ کہنے لگا ہے۔ میرے غور نہ سنو جی گل میں کرن والی ہے، تھوڑی سی باریک لیکن بڑی قابل غور ہے۔ میں کہنے لگا کہ میں بالکل نہیں حدیث منتا۔ میں کہ ٹھیک ہے، بخاری شریف نے نہیں منتا؟ کہنے نہیں منتا۔ میں کہ ٹھیک ہے، یہ دس قرآن اللہ دا کلام منتا؟ کہنے لگا منتا۔ میں کہ ٹھیک ہے، تو منتا کہ ایک کتاب اللہ دا بولو کلام ہے؟ میں کہ کافر نے تو منانا کہ ایک قرآن اللہ دا کلام ہے، تو کس طرح منائے گا؟ دلیل دے۔ تو اس نو اللہ دا کلام منتا نا، ایک کافر نو منا کس طرح منائے گا اللہ دا کلام؟ کہنے لگا یہ اللہ دا کلام ہے۔ میں کہ دلیل دینا، یہ اللہ دا کلام ہے دی دلیل دے۔ ایک بندہ وہ قرآن نو نہیں منتا، اس تو علاوہ دلیل دے کہ اللہ دا قرآن۔ کہندا جی اللہ دا قرآن ہے، ہر کوئی کہندا اللہ دا قرآن ہے۔ میں کہا پھر آنا اس گل پہ، یہ ان قاری ظفر صاحب گل سمجھ رہے ہیں، حضرات علماء سمجھ رہے ہیں کہ خبر متواتر کی ہوندی ہے۔ ہر زمانے اندر کسے گل دے بارے چ اتنے بندے گل کرن کہ اے گل ہے نہیں تو خبر متواتر و ثابت ہے۔ ہر زمانے اندر لوگاں نے آکھیا کہ اللہ دا کلام ہے، لہذا یہ ایسی گل ہے جدا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ مثلا تسی سارے لوگاں لندن دیکھیا، بولو لیکن سنیا ہی ہے نا لندن ہے، چلو ہن ٹی وی دکھا رہا، پہلے تو سنیا جاندا سی، جی لندن نہ دیکھے سنیا مان لے جاندہ تو گویا سنیا بھی غلط اعتماد تے کیتا جا سکتا نا، اور یہ نظام کائنات قائم ہے۔ بہر لئے تھوڑی جی علمی گل ہے کہ تواتر تو بغیر کلام اللہ نہیں منیا جا سکتا، تے اگر تواتر دینا کلام اللہ منیا جا سکتا تے تواتر دینا مصطفیٰ دے فرمان نو بھی قرآن دی تشریح منیا جا سکتا ہے، اور یہی ساری بنیادی دلیل۔ اس تو آگے پھر مزید وہ تھوڑی علمی طالب علم دیاں گلاں جڑیاں تو نہیں سمجھ آنی، اس واسطے مین یہی گل ہے کہ انہاں لوگوں کو بچو جڑے محض نہیں ہر حدیث نو ٹھکرا دین بلکہ یہ بہت بڑی جرت ہے کسی آدمی نے کہنا اے حضور دی حدیث نہیں، کیا نکی جی گل ہے؟ اگر یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک حضور دی حدیث نہیں انہوں کہنا کہ حضور دی حدیث ہے، یہ اگر جرم ہے کہ کوئی حدیث سامنے آئی ہے تو انہوں ایویں کہہ دینا کہ حضور دی حدیث نہیں، یہ بھی جرم ہے۔ لہذا بڑی تحقیق دینا سنبھل کے قدم رکھنا چاہیے، اور یہی سلامتی والا عقیدہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت دے انہاں بنیادی اصولہ نظریات دے اتے سانو قائم رکھے اور اس دے اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ۔ اچھا چلو بس وہ مین گل ہے، وہ دن بھائی اس قبر تو مراد ایک قبر نہیں بلکہ عالم برزخ والی قبر ہے۔ اس بارے میں قرآن دی ایک آیت پیش کرنا جس تو یہ مننا پوے گا کہ قبراں تو مراد یہی قبراں نے۔ درود پاک
کما یاس الکفار من اصحاب القبور. اچھی اے قرآن دی آیت ہے سورت الممتحنہ دی آخری آیت ہے 28 سپارے دا 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں ایمان والےو انہاں نال دوستی نہ لگاؤ جنہ تے اللہ ناراض ہو چکا ہے. اور آگے فرمایا یہ کافر بے ایمان لوگ یہ یہودی وغیرہ لوگ آخرت تو انج مایوس ہو چکے نے کما یائس الکفار من اصحاب القبور جس طرح کافر قبراں والیاں تو مایوس ہو چکے نے. اور انہاں قبراں تو وہی قبراں مراد سن جڑی انہاں دے سامنے سن. بولو جڑی انہاں دے. دوسری قرآن دی آیت عبداللہ بن ابی منافق مر گیا. سرکار کریم اور دیگر اہل ایمان اللہ نے حکم فرمایا لا تقم علی قبر اے میرے محبوب مکرم منافق دی قبر اتے کھڑے اودے کول نہ جاؤ. عبداللہ بن ابی دی قبر او الی ایسی جین والی آئی یا او آئی جیڑی کی اس شہر اندر بنی. بولو اللہ نے فرمایا اودی قبر تے کھڑے نہ ہو تو وہ قبر کتھے سی. بولو یار زمین تے قرآن نے زمین اتے بنائی جان والی قبر نو قبر کہیا کہ نہیں کہیا. تو پھر ساڈا موقف ثابت ہے. کل آگئی سمجھ بابا جی. اور اس طرح بہت ساری سری احادیث کے اندر یہ ساری وضاحت موجود نے. اس واسطے انہوں نے یہ کہنا کہ اس تو وہ مراد ہے یہ غلط ہے. باقی بہت ساری اس سے میری تقریر بھی ہو چکی ہے تھوڑے گران دے اندر بڑی تفصیلی. بہرحال یہ وہ مختلف قسم کے اشکال پیش کرتے ہیں لیکن وہ بہترین حل یہ ہے کہ جو علماء نے حدیث کی روشنی اندر وضاحت فرمائی ہے علماء اہل سنت نے اس کے اتنے اپنا ایمان ثابت کر دو. ثابت رکھو. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. وما علیہ
عشق رسول یہ سلام آج زانا ہو سارے دوست ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ثواب حاجی افتخار صاحب کی والدہ محمد کی روح کو اللہ العالمین یا اللہ جو غلام ہم نے بولا اس کا ثواب حاجی افتخار کی والدہ محمد کے اس سال ثواب کرتے ہیں انہیں جنت کی بلندی عطا فرما یا اللہ اس محفل پاک سب کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ رحمت کی کرم کی فضل کی بارش عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا اسلام کا بول بالا فرما جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب کی نیک جزاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سال اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما قبلہ قریشی صاحب دامت برکات عالیہ کی زندگی دراز فرما ان کے فیوز و برکات سے یا اللہ ہم سب کے سینوں کو روشن و منور فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی نور عرشی زینت فرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ